منظور کالونی کا مین بازار فریدہ کے گھر سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا اور یہ دونوں گلیاں ایک دوسرے پر عمود بناتی یا گراتی تھی، کیونکہ ایک مقام پر ان کے باہم قطع کرنے سے ایک چوراہا وجود پاتا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق فریدہ کے گھر سے مین بازار میں واقع دودھ کی دکان تک پہنچنے کے لیے بمشکل 1 منٹ کا وقت درکار تھا، لہذا ابو کو زیادہ سے زیادہ اس دکان سے دودھ لے کر 10 منٹ کے اندر اندر واپس گھر آ جانا چاہیے تھا، اور وہ نہیں آئی تھی۔ میں نے عبدہ کے اغوا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ دیتا شیر فروش سے پوچھ گچھ کی۔ میں کانسٹیبل حمید اللہ کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، تاہم اب بھی فضا میں اچھی خاصی خنکی موجود تھی۔ اللہ دیتا کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ سر اور مونچھ داڑھی سب سفید ہو چکا تھا، اور اس سفیدی کو چھپانے کے لیے وہ باقاعدہ خصاب کا استعمال کرتا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خود کو جوان دکھانے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں حیرت بھرے لہجے میں کہا، تھاندار صاحب، صبح ابو کی ماں بھی مجھے ایسی ہی باتیں پوچھ کر گئی ہے، لیکن یقین کریں میں ابو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کہاں غائب ہوگی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ جہاں بھی غائب ہے اسے میں خود ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ دیتا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ابو نے آج صبح تمہاری دکان سے دودھ لیا تھا یا نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے سرکار، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آج تو میں نے ابو کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ صبح میرے پاس دودھ لینے نہیں آئی تھی۔ وہ تمہارے پاس دودھ لینے نہیں آئی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ پھر وہ کہاں گم ہو گئی؟ فریدہ کے مطابق تو وہ دودھ لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی ایلومینیم کی چھوٹی بالٹی کے ساتھ۔ پھر نہ تو وہ گھر پہنچی اور نہ ہی ایلومینیم کی بالٹی کا کوئی سراغ ملا ہے۔ جناب، وہ بڑی رازداری سے بولا، فریدہ نے آپ کو راز والی بات نہیں بتائی۔ راز والی بات؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سی بات اللہ دیتا؟ میں نے چونکتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہاں تو ہر وقت وہ یہی کہتی پھر رہی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا کہ آسیہ کے لڑکے نواجے نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ ہاں اللہ دیتا، یہ بات اس نے مجھ سے بھی کہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کے دل کا حال جاننے کی غرض سے کہا، پھر گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اب تم خود ہی دیکھ لو، یہاں ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ صبح ہی صبح ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، متعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسے ویسے آثار تو نہیں ہے۔ اور پھر لڑکی لڑکے کے گھر تمہاری دکان سے دوری کتنے ہیں؟ میں نے مزید چڑھاتے ہوئے کہا، اگر یہاں اغوا کی کوئی واردات ہوئی ہوتی تو تمہاری نظر سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ آبو چپ چاپ تو اغوا نہیں ہو گئی ہوگی نا، اس نے کچھ مزاحمت کی ہوگی، تھوڑی بہت چیخی چلائی بھی ہوگی۔ اس صورت میں ابو کی آواز تمہارے کانوں تک ضرور پہنچتی ہے نا؟ اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا سرکار، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے فریدہ اغوالی بات جھوٹ کہہ رہی ہے، اس کی بیٹی خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ میں نے قدرے سخت انداز میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ خود ہی نواجہ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی۔ ان لمحات میں اللہ دیتا کا ذہن بالکل میرے ذہن سے میچ کر رہا تھا۔ میں نے فریدہ کی زبان سے اغوا کی کہانی سن کر تفتیش کا آغاز تو کر دیا تھا، لیکن میرا دل اس حوالے سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بھی شک تھا کہ اگر ابو نواجہ کے ساتھ گئی ہے تو پھر وہ راضی خوشی اپنی منشا سے گئی ہوگی۔ میں نے قرید کا عمل جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مزید استفسار کیا، تو تمہارا مطلب ہے ان دونوں کے بیچ پہلے سے کوئی چکر چل رہا تھا؟ جناب، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، کہتے ہیں کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لمحاتی توقع کے بعد تھوڑی ہمت کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ تو پتہ نہیں جی کہ ان کے درمیان کوئی چکر وغیرہ چل رہا تھا یا نہیں، البتہ میں نے سنا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نواجہ کی پسندیدگی کا تو مجھے بھی پتہ چلا ہے، میں نے اس کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی بات بھی میرے علم میں لائی گئی ہے کہ نواجہ کا معاملہ یک طرفہ تھا، اب وہ اسے سخت نفرت کرتی تھی۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹک کر سوال نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ فریدہ نے، میں نے جواب دیا، وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ دیتا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میری حیرت الجھن میں بدل گئی، میں نے پوچھا، کس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بدنامی سے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے سارا ملبہ وہ نواجہ پر ڈال رہی ہے۔ ذرا وضاحت تو کر دو اللہ دیتا، میں نے گھمبیر انداز میں کہا۔ دیکھیں جی، وہ محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں نواجہ اور ابو میں پیار محبت کا کھیل چل رہا ہے، لیکن فریدہ نواجہ کو سخت بلکہ اس کی دشمن ہے۔ جب ابو نے دیکھا ہوگا کہ یہ معاملہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا تو وہ نواجہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اسی پراسرار دھیمے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب فریدہ بدنامی کے خوف سے اغوا کا شور مچا کر بیچارے نواجہ کو مجرم ٹھہرا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کام لڑکی لڑکا دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ یہ تمہارا اندازہ ہے یا اس سلسلے میں تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ میں نے اللہ دیتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، آپ اسے میرا اندازہ سمجھ لیں۔ وہ فوراً پسپائی اختیار کرتے ہوئے بولا، اب میرے حوالے سے اس بات کا ذکر کہیں نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تم بالکل بے فکر رہو اللہ دیتا، میں نے اس کی تحفظات کے پیش نظر کہا، اس معاملے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا۔
اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تقریر میں کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے بولا، تھاندار صاحب آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، میں آپ کی کچھ خاطر توازے تو کر دوں۔ اللہ دیتا تم بھی عجیب آدمی ہو۔ میں نے حیرت بھری انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ لوگ تو آتے وقت خاطرداری کے بارے میں پوچھتے ہیں اور تم رخصت کے وقت مجھ سے ایسی فرمائش کر رہے ہو۔ وہ جناب آپ کو دیکھ کر تو میری مت ہی ماری گئی تھی۔ وہ مکراہٹ امیز لہجے میں بولا، کیوں میرا چہرہ اتنا ہی خوفناک ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، دراصل یہ پولیس کی وردی جو ہے نا، اس سے بڑی دہشت پیدا ہوتی ہے۔ صبح یہاں سے آبو کے اغوا کی کہانی گردش کر رہی ہے اور فریدہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے آبو کو دودھ لینے کے لیے میری دکان پر بھیجا تھا۔ جب میں نے آپ کو اپنی دکان کی طرف آتے دیکھا تو گھبرا گیا کہ آپ کہیں آبو کے چکر میں مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ بس اتنی سی بات تھی جناب۔ اللہ دیتا یہ ٹھیک ہے کہ لوگ پولیس کی وردی دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میں نے آج تک کسی بے قصور کو بلا وجہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو جناب آپ سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر اپنی دکان سے نیچے قدم نہ رکھنے دوں۔ میں اس کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا۔ اللہ دیتا نے میرے ٹوکنے پر کانسٹیبل حمید اللہ کے لیے ایک جیسی توازے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے 2 پیالوں میں کڑاہی کا نیم کم دودھ بھرا، اس پر موٹی تہ والی ملائی ڈالی، پھر ایک پلیٹ میں برفی کی ڈلیاں سجا کر ہماری طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں اللہ کا نام لے کر دودھ اور مٹھائی سے انصاف کرنے لگے۔ اللہ دیتا دودھ دہی کے علاوہ اپنی دکان پر برفی بھی فروخت کرتا تھا۔ اس چند منٹ کی گفتگو میں اللہ دیتا نے مجھے سوچ کا ایک نیا زاویہ دیا تھا۔ اس کیس میں اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آبو اپنی مرضی اور خوشی سے نواجے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوگی۔ اللہ دیتا کی دکان سے نکلنے کے بعد میں نے کانسٹیبل حمید اللہ کو مبینہ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے وہیں چھوڑا اور خود نواجے کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ حمید اللہ ایک سست الوجود اور ہڈ حرام قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور قدم قدم پر ڈانٹ بٹ کے ذریعے اس میں احساس ذمہ داری اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے سنبھل کر پوچھا، جی کیا بات ہے؟ وہ بھاری بدن کی مالک ایک پستہ قامت اور گوری چٹی عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میری آمد کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے رسمی کارروائی ضروری سمجھی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ وہ تو جناب آپ اپنی بات چیت اور روب داب سے ہی لگ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں بولی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ میرے بیٹے نواجے کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آئے ہیں، ہے نا؟ واہ بھائی، لگتا ہے آپ تو کوئی نجومن ہے، میں نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نواجے ہی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میں کوئی نجومن ہوں اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے، وہ قدر بیزاری سے بولی۔ میں نواجے کی ماں آسیہ ہوں جناب تھانے دار صاحب، صبح سے یہاں جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اسی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ خبر آپ کے تھانے تک بھی پہنچی ہوگی۔ میرے نواجے نے ابو کو اغوا کر لیا ہے۔ تمہارا یہ اندازہ بھی صوفی سے درست ہے آسیہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج صبح تمہارے بیٹے کے خلاف میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، میں اس سلسلے میں تفتیش کے لیے ادھر آیا ہوں۔ رپورٹ آبدہ کی ماں نے درج کرائی ہوگی۔ اس نے سوال نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آسیہ سے پوچھا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہے؟ آپ آ جائیں اندر، وہ میرے راستہ چھوڑتے ہوئے بولی۔ میں گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی بے خوفی نے مجھے متاثر کیا تھا، ورنہ پولیس جس دروازے پر دستک دے وہاں کے مکینوں میں ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ کوئی لاکھ بے گناہ اور بے قصور کیوں نہ ہو، وہ پولیس کی آمد سے پریشان ضرور ہو جاتا ہے۔ جبکہ آسیہ پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آہنی اعصاب کی مالک ہے، اور یہ کہ وہ کسی ایسے ویسے معاملے میں ملوث نہیں جس کی بنا پر انسان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہو۔ میں آسیہ کی تقلید میں گھر کے سین میں پہنچ گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3 مرلے پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا، ایک بیٹھک نما کمرہ آگے اور ایک اسی سائز کا چھوٹا سا کمرہ پیچھے، بیچ میں ایک لگ بھگ کمروں کی پیمائشی سین، اور سین میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ آئیں جی بیٹھے، وہ ایک چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی اور جلدی سے مذکورہ چارپائی پر ایک چادر بھی بچھا دی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا، لیکن آسیہ متذبذب کھڑی رہی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے دیکھا اور پوچھا، آسیہ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ ہاں، وہ ایک لمحے کا توقع ہوا مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، تھاندار جی آپ اندر کمرے میں آ جائیں۔ پھر اس نے اندرونی کمرے کی جانب بھی اشارہ کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے تو تذبذب کا شکار ہوا۔ خالی گھر میں آسیہ اکیلی عورت تھی، مجھے گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ مجھے چکنا تو رہنا چاہیے تھا، تاہم اگلے لمحے میرے دل نے کہا کہ آسیہ کی نیت صاف اور سوچ صحت مند ہے، لہٰذا مجھے ہچکچانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں آسیہ کے ساتھ کمرے کے اندر پہنچ گیا، لیکن یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آسیہ کے باہر سین میں بیٹھنے میں کوئی قباحت تھی؟ قباحت تو کوئی نہیں جناب، وہ ذات کرتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ میں نے احتیاط کے پیش نظر کیا ہے۔ کیسی احتیاط؟ میں نے سوال نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ فریدہ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، جب آپ میرے گھر میں داخل ہوئے اور میں دروازہ بند کر رہی تھی، میں نے اس عورت کو اپنے دروازے کی جھری سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی،
پھر ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر ہم سین میں بیٹھ کر بات کرتے تو اس منحوس کے کان درمیانی دیوار سے لگے رہتے۔ اس کی غیر اخلاقی حرکت مجھے بے چین رکھتی اور میں آپ کے ساتھ تسلی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں آپ کو اندر کمرے میں لے آئی ہوں۔ لگتا ہے آپ لوگوں میں اکثر گرما گرمی ہوتی رہتی ہے، میں نے چارپائی پر پھیل کر بیٹھنے کے بعد کہا۔ وہ تم اسے بالکل پسند نہیں کرتی ہو۔ کچھ ایسی ہی بات ہے جناب، وہ ناگواری سے بولی، پھر جلدی سے کہا، آپ آرام سے بیٹھے جی، میں آپ کے لیے۔ اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں آسیہ بی بی، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر کہا، تم میرے سامنے بیٹھو اور میں جو پوچھوں اس کا سچا اور سیدھا جواب دو۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آئندہ 10 منٹ تک مختلف سوالات کر کے آسیہ سے جو معلومات حاصل کی، اس کا خلاصہ تو کچھ یوں بنتا ہے۔ نواز عرف نواجہ آبدہ عرف ابو کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن فریدہ ایسا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ابو کا رجحان بھی نواجہ کی طرف تھا۔ نواجہ نے اپنی ماں کو دل کا حال سنایا اور اس کا رشتہ چلانے کی بات کی، لیکن فریدہ نے یہ بہانہ کر کے صاف منع کر دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بہن کے بیٹے سے کرے گی جو وزیر آباد میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فریدہ نے تو مجھے بتایا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار کہیں نہیں۔ آسیہ کے خاموشے پن میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حقیقت تو یہی ہے جناب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بہن بھانجے کا کردار بھی فرضی ہے، صرف مجھے انکار کرنے کے لیے۔ فریدہ اول درجے کی مکار اور جھوٹی ہے۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کی بہن زبیدہ وزیر آباد میں رہتی ہے اور زبیدہ کا بیٹا طفیل چھری چاقو بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ کسی سے سن لیا ہوگا کہ وزیر آباد چھری چاقو بنانے کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ میں نے تو کبھی اس جھوٹی کی بہن کو یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ چھری چاقو بنانے والا طفیل کبھی نظر آیا ہے۔ وزیر آباد بھی گجرانوالہ کی ایک تحصیل تھی جو دریائے چناب کے کنارے واقع تھی۔ وزیر آباد کی سب سے معروف صنعت اور پہچان چاقو اور چھری سازی ہی تھی۔ اس زمانے میں ضلع گجرانوالہ کی 3 تحصیلیں ہوا کرتی تھی، نمبر 1 گجرانوالہ، نمبر 2 حافظ آباد، نمبر 3 وزیر آباد۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں کہ اس ضلع میں کون کون سی جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ فریدہ نے تو اس بات کا بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ تم نے باقاعدہ نواجی کے رشتے کی بات چلائی تھی۔ میں نے کہا، ایک جھوٹا انسان جتنے بھی جھوٹ بول لے یا کتنے بھی سچ کو چھپانے کی کوشش کرے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کہا، آسیہ، یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن فریدہ کی لڑکی تو گھر سے غائب ہے، اس کا دعویٰ ہے تمہارے بیٹے ہی نے ابو کو اغوا کیا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ تھانے دار جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ نواجہ نے ابو کو اغوا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ کہاں غائب ہے یہ ابو کو پتا ہوگا یا اس کی ماں فریدہ کو۔ تم نے بڑے وثوق سے کہا کہ نواجہ ابو کے اغوا میں ملوث نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، ہے ٹھوس ثبوت۔ وہ اپنی آنکھوں کو چھوتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولی، یہ ہے جیتا جاگتا ثبوت تھانے دار صاحب۔ میں کچھ سمجھا نہیں آسیہ بی بی، میں نے متعاملانہ لہجے میں کہا، تھوڑی وضاحت کرو کہ تمہاری آنکھوں نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے جس کی بنا پر تم اپنے لڑکے کو بے قصور سمجھ رہی ہو؟ میری آنکھوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ایک دن کی چھٹی گزارنے کے بعد جب وہ سوموار کی صبح گجرانوالہ کے گھر سے نکلتا ہے تو میں دروازے میں کھڑے ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، ایک بھرپور سانس کھینچی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ مین بازار سے ہوتے میرے گھر آئے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اپنے دروازے میں کھڑی ہو کر دور تک کا منظر دیکھ سکتی ہوں۔ یہاں سے مین بازار کا بھی ایک حصہ نظر آتا ہے۔ جب تک نواجہ مین بازار سے نکل کر میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا، میں دروازے میں کھڑی ہو کر اسی پر آنکھیں لگائے رہتی ہوں۔ آج صبح بھی یہی ہوا اور سارے وقت میں مجھے ابو کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر نواجہ نے ابو کو اغوا کیا ہوتا تو یہ واقعی میری نگاہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے بیٹی کی بے گناہی کے سلسلے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو تمہارے خیال میں نواجہ آج بھی حسب معمول گجرانوالہ ہی گیا ہے؟ میں نے سلسلہ سوالات کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اپنی نوکری پر؟ جی ہاں، مجھے اس بات کا پکا یقین ہے، اس نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گجرانوالہ میں وہ کہاں اور کیا کام کرتا ہے؟ وہاں جی ٹی روڈ پر کپڑے کی ایک فیکٹری ہے، راسکو ٹیکسٹائل ملز، اس نے بتایا۔ نواجہ اسی فیکٹری میں تانا ماسٹر ہے جناب۔ میں نے پوچھا، وہ ہفتے کے بعد ایک دن کے لیے تمہارے پاس آتا ہے؟ میں نے سنا ہے اس فیکٹری کے قریب ہی ایک کرایہ کا کوارٹر رکھا ہے جہاں باقی کے 13 دن وہ گزارتا ہے۔ اس کوارٹر کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں گجرانوالہ روانہ ہونے سے پہلے نواجہ کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہاں پہنچ کر کسی کمی کا احساس اور دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آسیہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، فیکٹری سے تھوڑے فاصلے پر محلہ کنگنی والا ہے۔ کنگنی والا میں ایک بیوہ نے اپنے مکان کے سامنے والا حصہ انہیں کرائے پر دے رکھا ہے، اور وہ میں نے اس کی وضاحت پوری ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا، کیا اس بیوہ کے کوارٹر میں نواجہ کے ساتھ کوئی اور بھی کرائے پر رہتا ہے؟ جی ہاں، ایک اور لڑکا بھی اس کوارٹر میں رہتا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا نام حنیف ہے اور وہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے۔ کیا حنیف بھی نواجہ کے ساتھ راسکو ٹیکسٹائل ملز میں ہی کام کرتا ہے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، وہ کسی دوسری فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ مجھے اس فیکٹری کا نام یاد نہیں، لیکن وہ بھی کپڑے ہی کی فیکٹری ہے اور وہ راسکو سے زیادہ دور نہیں۔
आसिया, कानून की मदद करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। मैंने खड़े होते हुए कहा, मेरी दुआ है और तुम भी यही दुआ करो कि तुम्हारा बेटा आबू की गुमशुदगी या अगवा में किसी हवाले से मुलविस न पाया जाए, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे तुम्हारे बेटे की बेगुनाही का पक्का यकीन है थानेदार साहिब। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, आप भी तहकीक करके मेरे यकीन को आजमा लें। आसिया बीबी, जब तुमने इतना ताउन किया, वहाँ थोड़ी और तकलीफ दूंगा। वो सवाले नजर से मुझे देखने लगी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, खाना तलाशी ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा है। मैं ये नाखुशगवार फर्ज निभाने पर मजबूर हूँ। वो मेरी बात की तह तक पहुंचने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहिब, आप मेरे छोटे से घर के सेन में से गुजरकर इस कमरे तक पहुंचे हैं। आपने अच्छी तरह देख लिया होगा कि इस दोनों जगहों पर मैंने आबू को कहीं नहीं छुपा रखा। अब एक बैठक बाकी बचती है। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, आए मैं आपको बैठक भी खोलकर दिखा देती हूँ। मैं चुपचाप इसके पीछे हो लिया। आइंदा रोज मैं कांस्टेबल हुसैन शाह के साथ गुजरांवाला जाते हुए आबू की गुमशुदगी के बारे में ही सोच रहा था। गुमशुदगी के अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि अब तक की तफ्तीश और तहकीक की रोशनी में इसके अगवा के आसार नजर नहीं आए थे। इसके बाद क्या होने वाला था ये खुदा बेहतर जानता था। गुजरांवाला पहुंचकर नवाजे से मिलने के बाद क्या हालात खुलकर सामने आते हैं, इसके बारे में क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। मेरा जहन इन लम्हात में बेक वक्त दो तीन ज़ावियों पर सोच रहा था। आसिया के घर की तलाश तो बेसूद साबित हुई थी, लेकिन ये बात भी तय थी कि आबू कहीं गायब हो चुकी थी। बिल फर्ज मुहाल अगर नवाजे ने इसे अगवा नहीं किया या वो अपनी मर्जी से नवाजे के साथ कहीं नहीं गई थी, तो फिर फरीदा ने खुद ही से कहीं छुपा दिया है ताकि इसके अगवा का इल्जाम नवाजे पर डालकर अपने दिल की भड़ास निकाल सके। वैसे फरीदा भी मुझे कम तेज तरार औरत नहीं लगी थी। इस आखिरी इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं दर हकीकत नवाजे से मुलाकात के बाद किसी हद में नतीजे पर पहुंच सकता था। हम सुबह नाश्ते के फौरन बाद हाफसाबाद से निकल पड़े थे, लिहाजा ठीक 10 बजे हम थाना सदर गुजरांवाला में बैठे थे। मज़कूरा थाना शेखुपुरा मोड़ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ वाक़ था और इसी शेखुपुरा मोड़ को गुजरांवाला का छोटा लारी अड्डा भी कहा जाता है। ये मेन जीटी रोड था जिस पर लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान लारियां और बसें और ट्रक वगैरह शब रोज दौड़ते रहते थे। थाना से जनूबी समत में 40 मील के फासले पर लाहौर वाक़ था और शुमाली जानिब 135 मील की दूरी पर रावलपिंडी था। इस जीटी रोड की खूबी यह भी थी कि ये 5 में से 3 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जाए तो शहर के दूर से बाहर निकलते ही दरिया रावी से वास्ता पड़ता है। फिर वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरिया चनाब रवादमा है और लाला मूसा खारियां छोड़ने के बाद दरिया झेलम आता है। उस जमाने में थाना सदर के इंचार्ज इम्तियाज गोंदल साहिब हुआ करते थे। कंगनी वाला और जीटी रोड का वो दूसरा इलाका थाना सदर की हुदूद में आता था। मैंने गोंदल साहिब को अपने मसले के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, यह तो कोई बात ही नहीं है मलिक साहिब। अब मेरे थाने की हुदूद में जिस भी किस्म की कार्रवाई करना चाहते हैं आपको मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है। आपने मेरे ज़हन को हल्का कर दिया है गोंदल साहिब। मैंने तशक्कुराना लहजे में कहा, क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब। वो जल्दी से बोला, आपको इस काम के लिए मेरे थाने से किसी नफरी शफरी की जरूरत हो तो वे भी बेधड़क ले जा सकते हैं जनाब। ये खतरनाक डाकू और डकैतियों की गिरफ्तारी का मामला तो है नहीं जो दर्जनों मुलाजमों की जरूरत हो। मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि इस तफ्तीशी काम के लिए मेरे साथ आने वाला कांस्टेबल ही काफी साबित होगा। जैसे आपकी मर्जी मलिक साहिब। वो ज़ेरेला मुस्कुराते हुए बोला। गोंदल साहब ने थोड़ी देर में हमारे लिए एक तांगे का बंदोबस्त कर दिया और एहतियातन अपने थाने का एक सिपाही भी हमारे साथ कर दिया ताकि किसी मरहले पर हमें दुश्वारी महसूस न हो। इस कांस्टेबल का नाम आफ्ताब था जो राना कॉलोनी का रहने वाला था। राना कॉलोनी और कंगनी वाला एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। दोपहर से थोड़ी देर पहले हम तांगे पर बैठकर थाना सदर से रास्को टेक्सटाइल मिल्स की जानिब रवाना हो गए। कांस्टेबल आफ्ताब एक सेहतमंद और हट्टा-कट्टा पुलिस एहलकार था। दराज कामती पर घुंघराले बाल इसकी शख्सियत में बड़ा हुस्न और कशिश पैदा करते थे। इसने मुझे बताया कि रास्को मिल्स राना कॉलोनी और कंगनी वाला के वस्त में वाक़ है। इस वक्त हम जीटी रोड पर सफर कर रहे हैं और हमारा रुख लाहौर की समत था। जीटी रोड की दोनों तरफ मुख्तलिफ फैक्ट्रियों मिल्स वाक़ थी और यह सिलसिला काफी दूर तक चला गया था। इस सफर के दौरान में दाएं हाथ पर 1-2 सिनेमा हाउस भी नजर आए। जब हम दूसरे सिनेमा के पास से गुजरे तो आफ्ताब ने बाएं जानिब इशारा करते हुए बताया, मलिक साहिब जो आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नजर आ रही है इसके अक़ब में राना कॉलोनी है जहाँ मेरा घर है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और पूछा, तुमने जिस इंडस्ट्रीज का नाम दिया है इसमें क्या चीज तैयार होती है? चीज नहीं चीजें कहें जनाब। दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, सेंट्री का आला दर्जे का सामान, बाथरूम फिटिंग्स के अलावा पंखों का एक बहुत मारूफ ब्रांड भी यहाँ तैयार होता है जो ज्यादातर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। गुजरांवाले की इंडस्ट्री में 2-3 चीजें बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 रेशमी सूती और हर किस्म का कपड़ा। नंबर 2 बिजली की छोटी बड़ी हर नौयत की मोटरें। नंबर 3 पंखे यानी यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंडस्ट्री सर्रे फहरिस्त है। हम पाटरी की इंडस्ट्री से गुजर रहे थे कि आफ्ताब ने कोचवान से कहा, चाचा मौलवी की खोखे से तांगा अंदर ले लो। मौलवी का खोखा इस इलाके के बारूफ होटल था। किसी जमाने में वाकई सिगरेट चाय का एक मामूली सा खोखा हुआ करता था।
लेकिन वक्त के साथ साथ मौलवी साहिब और उनके खोखे ने बड़ी तरक्की की थी। तांगे ने जीटी रोड को छोड़ा और दानजानी मौलवी के खोखे के पास से गुजरते हुए सीधा रास्को मिल्स पहुंच गया। इस मिल के सामने एक छोटा सा बाग भी बना हुआ था, जहां अमरूद और जामुन वगैरह के दरख्त कसरत से नजर आ रहे थे। हम रास्को के दफ्ती से में पहुंचे तो एक दुबले पतले और दराज कामत शख्स से मुलाकात हुई। इसका नाम बरकत अली मालूम हुआ, जिसकी उम्र 50-55 के दरमियान रही होगी। वो रास्को में मुंशी की हैसियत से काम कर रहा था। रास्को का मालिक यानी बाबू साहिब शहर से बाहर गया हुआ था। मैं और कांस्टेबल हुसैन शाह इस वक्त अवामी लिबास में थे, जबकि कांस्टेबल आफ्ताब पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था। एक पुलिस वाले के साथ दो सादा लिबास अफराद को देखकर मुंशी बरकत अली फौरन अटेंशन हो गया। आज की बनिस्बत हमारे जमाने में अवाम में पुलिस की इज्जत और तकीर काफी ज्यादा थी। एक आम सिपाही भी खासा रोब और तबदुबा हुआ करता था। आजकल की अवाम या तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है या फिर पुलिस बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है कि मुश्किल से घर का खर्चा पूरा करने वाला आम आदमी भी एसआई इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान को अपने ताल्लुकात का हवाला देकर आंखें दिखाता था। वाज़ेह है कि मैंने यहाँ अवाम के एक मखसूस गिरोह का जिक्र किया है जो सियासी वाबस्तगियों और ताल्लुकात के हामिल होते हैं। मुंशी अपनी जगह खड़े होते हुए बोला, आए जी बिस्मिल्लाह। फिर इसने मेज के सामने बिछी कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखे जनाब। हमने तशरीफ रख दी। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं हाफिजाबाद के एक थाने का इंचार्ज हूँ और यहाँ नवाज नामे एक बंदे के सिलसिले में आया हूँ। ये नवाज उर्फ नवाचा हाफिजाबाद की कॉलोनी मंजूर कॉलोनी का रहने वाला है और आपकी फैक्ट्री में ताना मास्टर की हैसियत से काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, नवाज की बात करते हैं। पहले जरा मैं आपकी खिदमत। इसकी कतई जरूरत नहीं बरकत अली। मैंने हाथ उठाकर इसे किसी किस्म की तकल्लुफ से साफ मना कर दिया। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, आप आराम से बैठे और मुझे नवाज के बारे में बताएं। मैंने लम्हात तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, बताएं क्या, बल्कि इसे यहाँ बुलाएं। मैंने इससे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। खैरियत तो है ना जनाब? वो तशवीशनाक नजरों से मुझे देखते हुए बोला, आप हाफिजाबाद से यहाँ आए हैं, इधर इसके घर में सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बस अब आप फौरन इसे मेरे पास बुला लें। किसी को आवाज देने के लिए खुद ही अपनी कुर्सी उठा और दफ्तर से निकलकर फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। 5-7 मिनट के बाद वापसी हुई। इसकी सूरत को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ है। वो कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या नवाज आ रहा है? नहीं जनाब। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो तो फैक्ट्री में मौजूद ही नहीं। फैक्ट्री में मौजूद नहीं? क्या मतलब? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, कल सुबह घर से तो सीधा गुजरा वाला ही आया था, इसे यही होना चाहिए। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, क्या वो कहीं बाहर निकला हुआ है? वो खाने का वक्त था। मेरे दिन में यही ख्याल था कि मुमकिन है नवाजा आसपास की किसी छप्पर होटल में लंच करने निकल गया हो। बरकत अली मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो कहीं बाहर नहीं निकला मलिक साहिब, बल्कि वो तो कल सुबह से ड्यूटी पर आया ही नहीं। इस इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया। क्या मतलब वो ड्यूटी पर नहीं आया? मैंने उलझनदार अंदाज में इस्तफसार किया। घर से तो उसमें मामूल सोमवार की फैक्ट्री आने के लिए रवाना हुआ, अगर यहाँ नहीं पहुंचा तो फिर कहाँ चला गया? यही तो हैरत मुझे भी हो रही है। बरकत अली ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बरकत अली, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप इस फैक्ट्री के मुंशी हैं। मालिक के बाद किसी भी कारखाने में मुंशी सबसे ज्यादा अहम, बाइख्तियार और बाखबर होता है। आप मेरी फरमाइश पर अपनी कुर्सी उठकर नवाजा को देखने के लिए फैक्ट्री के अंदर गए थे। क्या आपको ये बात मालूम नहीं थी कि वो कल सुबह से ड्यूटी पर नहीं आया? आपका सवाल बड़ा अहम है मलिक साहिब। वो तारीफी नजर से मुझे देखते हुए बोला, और इस सवाल का जवाब है कि वाकई मुझे ये नहीं पता था कि नवाज इस सोमवार को अपनी ड्यूटी पर आया नहीं, और इसका भी एक सबब है जनाब। इतना बताने के बाद वो रुका, लेकिन मैंने मुदाखलत नहीं की, ताहम खामोश वाले नजर से इसे देखता चला गया। एक गहरी सांस खारिज करने के बाद इसने बताया, और वो सब ये कि मैं कल खुद फैक्ट्री नहीं आया था, इसलिए मुझे नवाज की गैर हाजिरी की खबर ना हो सकी। अभी मैंने इसके जोड़ीदार से पूछा है तो पता चला कि हफ्ते की छुट्टी के बाद जो फैक्ट्री से निकला है, तो अभी तक इसकी कोई खैर खबर नहीं। नवाज के जोड़ीदार का नाम क्या है? मैंने पूछा और कहा, इसे यहाँ बुला लें, मैं इससे भी चंद सवालात करना चाहता हूँ। इससे मज़कूरा जोड़ीदार का नाम इश्तियाक बताया। एक आदमी को इसे दफ्तर में बुलाने के लिए भेजा। फिर मेरी जानिब मुतवज्जो होते हुए खासी फिक्रमंद लहजे में मुस्तफसर हुआ, मलिक साहिब, आपकी तफ्तीश के अंदाज से लगता है कि उधर हाफिजाबाद में कोई गड़बड़ हो गई है। जरा मुझे भी बताएं कि आखिर मामला क्या है? मामला यह है कि बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और मुंशी को हालात हाजरा से आगाह किया। कल यानी सोमवार की सुबह हस्बे मऊल नवाज फैक्ट्री आने के लिए अपने घर से रवाना हुआ और इसी वक्त एक खूबसूरत लड़की आबिदा उर्फ आबो भी गायब हो गई। नवाज और आबो एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ये भी पता चला कि इन दोनों में आशिक मशूकी का चक्कर भी चल रहा था। अब आबो की माँ ने मेरे पास नवाजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसका दावा है कि नवाजा ने आबो को अगवा कर लिया है। मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह है सारा किस्सा। अगवा? बरकत अली बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। वो यकीन नहीं आ रहा, नवाज ऐसा काम नहीं कर सकता। इस बात का यकीन तो नवाजा की माँ भी नहीं कर सकती। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लेकिन आबो घर से गायब है और आबो की माँ का इसरार है कि नवाजा ही ने इसे अगवा किया है।
جناب وہ کافی عرصے سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے۔ منشی برکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے اسے بہت ہی امن پسند اور شریف النفس انسان پایا ہے، وہ اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ بات ختم کر کے وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے کہا، نواز کے کردار کے بارے میں اس کے محلے والوں کے بھی اسی قسم کے خیالات ہیں جیسے خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے، لیکن اس حقیقت کو کہاں چھپائیں گے؟ ادھر حافظ آباد میں آب و غائب ہے اور ادھر گجرانوالہ میں نواجہ نہیں مل رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال میں انسانی ذہنی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا نواجہ ابو کو اغوا کر کے کہیں اور تو نہیں نکل گیا؟ منشی برکت علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی اثنا میں نواجہ کا جوڑی دار اشتیاق وہاں پہنچ گیا۔ جوڑی دار کا مطلب یہ کہ اشتیاق نواجہ کے ساتھ تانا مشین پر ڈیوٹی دیتا تھا۔ اشتیاق کی عمر 20 کے آس پاس تھی۔ وہ پستہ قامت اور سانولے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی شاطرانہ چمک پائی جاتی تھی۔ میں نے انہیں چمکیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اشتیاق تمہارا جوڑی دار کہاں غائب ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خود اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ نواجے کے نہ آنے سے میرا کام بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہفتہ کے روزے وہ چھٹی کر کے فیکٹری سے جا رہا تھا۔ تمہاری اس سے بات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں بات ہوئی تھی، اشتیاق نے جواب دیا۔ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، بلکہ جس روز اسے حافظ آباد جانا ہوتا تھا وہ چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی فیکٹری سے نکل جاتا تھا۔ ہفتے کے دن میں یہی ہوا تھا۔ رخصت کے وقت کیا اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی تھی کہ سوموار کو ڈیوٹی پر نہیں آئے گا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے ایسا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے میں خود بہت پریشان ہوں۔ اس نے کبھی اپنے دل کی بات بھی تم سے کی تھی؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے مطلب یہ کہ نواجہ نے کبھی تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے یقین سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ میرے خیال میں اس لائن کا آدمی ہی نہیں ہے۔ خود میرا بھی یہ اندازہ ہے جناب۔ منشی برکت علی نے اشتیاق کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ بندہ ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عشق و محبت کے معاملے میں بھی پڑ سکتا ہے۔ ویسے نواجہ کا ہانڈی وال آپ کو اس بارے میں زیادہ تفصیل سے بتا سکتا ہے، اشتیاق نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ ہانڈی وال؟ میں نے سوال نظر کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میرا اشارہ حنیف کی طرف ہے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نواجہ اور حنیف کنگنی والا کے گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا بھی ایک ساتھ ہے، بس یہ دونوں الگ الگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ اشتیاق بالکل صحیح کہہ رہا ہے ملک صاحب، منشی برکت علی نے ایک مرتبہ پھر تائیدی انداز میں کہا۔ نواجہ کے بارے میں حنیف سے کافی معلومات حاصل مل سکتی ہیں۔ وہ زیبائش ملز میں نلکے بھرنے کا کام کرتا ہے۔ میں بندہ بھیج کر اسے ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد منشی برکت علی نے اشتیاق کو زیبائش ملز کی جانب بھیج دیا۔ زیبائش بھی ایک ٹیکسٹائل مل ہی تھی جہاں ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ یہ خوشی ملز کے برابر میں واقع تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشتیاق واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حنیف آج فیکٹری سے غیر حاضر ہے۔ یہ ایک غیر متوقع اور واحد اطلاع تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب مجھے کنگنی والا کے اس کوارٹر کی طرف جانا تھا جہاں حنیف اور نواجہ کرائے کے کسی کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار جب منشی برکت علی کے سامنے کیا تو وہ خاصے جوشیلے انداز میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مجھے حنیف کے گھر کی طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن لاتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، فی الحال۔ اس کی خفی مسکراہٹ نے مجھے یہ سمجھا تو دیا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص زاویہ ترتیب آ چکا ہے۔ اس منصوبے کو منشی کی زبان تک لانے کے لیے میں نے صرف خریدنے والے انداز میں پوچھا، فی الحال؟ میں سمجھا نہیں برکت علی۔ جناب یہ کھانے کا وقت ہے، وہ بدستور زیر لب مسکراتے بولا۔ آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جا سکتے۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جناب، میں نے کھانا لینے کے بندے کو روانہ کر دیا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، کب؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، آپ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل میرے ساتھ ہیں۔ میں جب اندر فیکٹری میں نواز کو دیکھنے گیا تھا اسی وقت دفتر کا کھانا لانے والے لڑکے سے کہہ دیتے کہ آج 3 افراد کا کھانا زیادہ لانا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اب تو واپس بھی آنے والا ہے، ہم روزانہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں، آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو اس میں میری عزت افزائی ہوگی۔ منشی برکت علی کی خلوص اور اپنائیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کھانے کا وقت بھی تھا اور مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ ایسے میں منشی کی نیک خواہش کے سامنے مزاحمت جاری رکھنا کفران نعمت ہوتا۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے اور اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنتا آیا ہوں کہ جب آپ کی ضرورت کے وقت کوئی خلوص نیت سے آپ کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر انکار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کفران رحمت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس روز میں نے زندگی میں پہلی بار مولوی کے کھوکے کا کھانا کھایا اور مان گیا کہ وہ کھوکا اپنے کھانوں کی لذت کی وجہ سے اگر دور دور تک مشہور ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں۔ منشی نے سالن کی 3 ڈشیں منگوائی تھی، بکرے کی چام، بھنی ہوئی دیسی مرغی اور 2 پلیٹ چنے کی دال۔ اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں موٹی موٹی ملائی والا ٹھنڈا ٹھار دہی بھی تھا اور سلاد کے طور پر ایک بڑی تشتی کی کٹی ہوئی مولی، گاجر اور ٹماٹر اور پیاز وغیرہ بھری ہوئی تھی۔ میں نے گرما گرم روٹی کے ساتھ خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ہر ڈش اپنی لذت اور ذائقے کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ دیسی مرغی کا میں نے خاص طور پر اسی ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں فارمی مرغی اور فارمی انڈے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی بھی جاری ہے۔